بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک شاہ زیب بابر۔ بہت ہی انتہائی دکھ بھرے الفاظ، میں اب نہیں بچوں گا۔ میرے بچوں سے کہنا کہ میں تمہیں بہت پیار کرتا تھا، مجھے مار کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا، میری قبر نہیں ہوگی، اس لیے تم میرے لیے ویسے ہی دعا کر دیا کرنا۔ یہ وہ دردناک الفاظ ہیں اس بدقسمت پاکستانی کے جو ایک اچھے مستقبل کے خواب سجائے ہوئے غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر سمندر پہ افریقی وحشی درندوں نے اسے ایسا برا ٹارچر کر کے قتل کر دیا کہ اے کاش وہ پانی میں ڈوب کے مر جاتا تو ایسی تکلیف نہ ہوتی جو کشتی کے اوپر اسے ٹارچر کر کے ایک ایک سیکنڈ کر کے اسے مارا گیا۔ منڈی، بہاؤالدین، گجرات، کھاریاں، یہ علاقے وہ ہیں جن کے متعلق اکثر خبریں آتی رہتی ہیں کہ یہاں سے لوگ یورپ جانے کے لیے غیر قانونی طریقے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ابھی مراکش کے قریب ایک کشتی اسی سال کے اندر نیا واقعہ ہے، تقریباً 4 دن کا، وہاں ڈوبی ہے، جس کے اندر تقریباً 40 سے زیادہ پاکستانی ہیں اس کشتی کے اندر تھے جو مارے گئے۔ ٹوٹل بتایا گیا تھا کہ تقریباً 86 پیسنجرز تھے جو کہ مراکش کے ذریعے افریقہ سے اسپین جا رہے تھے غیر قانونی طریقے سے، اور ان تمام لوگوں میں سے زیادہ تر مر چکے ہیں اور بہت کم ہیں جن کو بچایا جا سکا ہے۔ پہلے یہ خبریں ہیں کہ یہ لوگ کشتی ڈوب جانے کی وجہ سے مارے گئے، لیکن پھر گجرات کے ایک گاؤں میں جب یہاں پہ قتل ہو جانے والے 3 افراد کے جو رشتہ دار تھے، انہوں نے جب اخبارات اور میڈیا کو بتایا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، کشتی ڈوب جانے کی وجہ سے لوگ نہیں مرے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایجنٹوں نے انہیں اور زیادہ پیسے کے لالچ میں انہیں ٹارچر کر کر کے جان سے مار دیا۔ اور جو تفصیلات انہوں نے بتائی ہیں وہ یہ کہ اس کشتی میں زیادہ تر لوگ پاکستانی تھے، یہ افریقی کالے جو انسان اسمگلنگ وغیرہ کرواتے گئے افریقہ سے یورپ کے درمیان، یہ پورے مسلح سے اسلحے سے لیس تھے اور یہ کشتی کے اوپر ان لوگوں کو لے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ راستے میں ان لوگوں نے کشتی کو روکا اور تمام لوگوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے، اور ان میں سے جو طاقتور جسم کے مالک تھے ان کے جسموں پہ ہتھوڑیوں سے مارنے لگے، اور اتنا ہتھوڑیوں سے مارے کہ یہاں تک کہ لوگ مر جاتے اور ان کی آنکھیں نکال لی جاتی، ان کے دماغ جو ہے مغز باہر آ جاتے، اتنا ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا، اور آخرکار جب وہ مر جاتے ان کو سمندر میں پھینک دیا جاتا۔ یہ بتایا ہے ان پاکستانیوں نے جو اس بدقسمت کشتی کے اندر 13 دن کے بعد آخرکار بچ گئے۔ زیادہ تر کو ان لوگوں نے مار دیا تھا۔ یہ ویسے تو سمندر بھی بڑا بے رحم ہوتا ہے، وہاں پر لوگ جان سے جاتے ہیں، لیکن یہ سمندر سے پہلے جنہوں نے وعدہ کیا تھا لاکھوں لے کر پہنچانے کا، یہ بھی بدنیت ہو گئے۔ ان لوگوں نے ان بیچاروں کو مار دیا، ٹارچر کر کے پیسے منگواتے تھے، پیسہ کھا جاتے تھے، یعنی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سمگلرز ہی ان لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ پاکستان کے حالات میں مانتا ہوں اچھے نہیں ہیں، لیکن میرے دوستو اتنے بھی برے نہیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے خطرے میں ڈال دیں اور اپنی زندگی کو ختم کر دیں۔ پاکستان کے حالات واقعی بہت خراب ہیں، لیکن میں تمام والدین سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں انتظار کریں، لیکن یوں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پیاروں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ خدارا یورپ جیسے بھیانک خواب کو اپنی آنکھوں سے نکال دیجئے۔ جو لوگ چلے گئے سو چلے گئے۔ آج جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں وہ بے رحم موسم یا سمندری لہروں کی نظر ہو جاتے ہیں، یا پھر یہی ایجنٹ مافیا ان لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مقتولین کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے ورثاء کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔